اب ہم بتاتے ہیں کہ حجر بن عدی کیوں قتل ہوا۔ یہ جو ساری داستان آپ نے سنی جو جھوٹی بنائی گئی تھی، سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ پر الزامات اور بہتانات لگائے گئے تھے کہ انہوں نے ظلمن قتل کر دیا اور انہوں نے یہ کر دیا وہ کر دیا، علی رضی اللہ عنہ سے پیچھے کرنا چاہتے تھے، اور پتہ نہیں کیا کیا جو ہے نا جھوٹی اور منکر اور ضعیف روایتیں انہوں نے پیش کی۔ اب سوال اٹھتا ہے کہ حجر بن عدی قتل کیوں ہوا تھا، کیوں، اس کا کیا قصور تھا؟ تو ہم سب سے پہلے یہ اعتراض کرنے والوں کو کہتے ہیں کہ اعتراض کرنے والے جب صحابہ کرام پر اعتراض کرنا ہوتا نا، زبان درازی کرنی ہوتی، تو ایک روایت بڑی پیش کرتے صحیح بخاری وغیرہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ یہ روایت بیان کرتے ہیں نا بھائی، فاطمہ رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں، اور ساری امت کے لیے بال اتفاق واجب الاحترام ہے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا۔ ان کے بارے میں یہ روایتیں بیان کرتے ہو لوگوں کو اور کہتے ہو کہ فاطمہ چوری کرتی تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا، تو اگر حجر بن عدی کو قتل کیا گیا ہے جو صحابی بھی نہیں، اور جس کے معاملات آگے ہم بتا رہے ہیں کہ اس کے کیا کارنامے تھے جس کی وجہ سے اس کو قتل کیا گیا، تو اس کے قتل کرنے پر آپ کیوں چیں بچیں ہو رہے ہو؟ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا اگر قصور کریں تو ان کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، یہ روایات آپ خود سناتے ہو، تو اگر حجر بن عدی جو صحابی بھی نہیں ہے وہ اگر فتنہ پرور بن جاتا ہے اور اس کو قتل کر دیا جاتا ہے، تو آپ کیوں چیں بچیں ہوتے ہو؟ حجر بن عدی کو کیوں قتل کیا گیا؟ ہم بتاتے ہیں صحیح مسلم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث 1852 نمبر ہے، یہ حدیث نمبر ہے جو انٹرنیشنل حدیث نمبر ہے، سند نمبر کی بات نہیں کر رہے۔ بعض ایسے سادے لوگ ہیں جو انٹرنیشنل نمبرنگ کا بڑا ڈھونگ رچاتے ہیں، لیکن انہیں پتہ نہیں کہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر کون سی ہے، وہ سند نمبر کو حدیث نمبر سمجھے بیٹھے ہیں۔ ہم حدیث نمبر بتا رہے ہیں، اسلام 360 میں آپ کو سند نمبر ملے گا، صحیح مسلم کا حدیث نمبر نہیں ملے گا۔ حدیث نمبر ہم آپ کو بتاتے ہیں 1852، اور اگر آپ نے چیک کرنا ہو حدیث نمبر اور آپ کو حدیث تلاش کرنی ہو تو آپ کو پھر دارالسلام وغیرہ کی جو انٹرنیشنل مکتبے ہیں نا عربی کتابوں اور حدیث کی ترقیم اور اس کی جو اشاعت کے حوالے سے بڑے محتاط ہیں، تو دارالسلام یا اس طرح دارالمعارفہ وغیرہ ان کی کتابوں کی طرف آپ کو جانا پڑے گا، تو وہ صحیح مسلم آپ کو PDF مل جائے گی، آپ کو نیٹ سے ڈاؤن لوڈ بھی ہو جائے گی، تو وہاں آپ کو 1852 نمبر یہ حدیث ملے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی بیان کرتے ہیں، میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے، اِنَّهُ سَتَكُونُ حَنَاتٌ وَحَنَاتٌ، ایسے ایسے معاملات آئندہ ہوں گے، فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُفَرِّقَ أَمْرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَهِيَ جَمِيعٌ، جو شخص یہ ارادہ کرے کہ امت مشتبہ ہے اور میں اس میں تفرقہ ڈال دوں، امت اکٹھی ہے اور وہ امت میں کوئی نہ کوئی انتشار ڈالنا چاہتا ہے، فَضْرِبُوهُ بِالسَّيْفِ، اس کو تلوار سے مارو، کائنًا مَنْ کَانَ، جو بھی ہو وہ جو بھی ہو۔ اور حجر بن عدی صحابی بھی ہوتا تب بھی، صحابی ہونا اس کا اپنا معاملہ تھا، لیکن جرم کی سزا تو ملتی ہے نا، وہ صحابی ہی تھے نا جن کو رجم کر دیا گیا، صحابی ہی تھے نا، صحابیت ہی جن کو رجم کر دیا گیا، صحابی تھے، ان کی عزت و احترام نہیں ختم ہوئی، ایک دنیاوی طور پر سزا تو لاگو ہو سکتی ہے نا۔ اگر حجر بن عدی صحابی بھی ہوتا تب بھی اس کے جرم کی سزا تو اس کو ملنی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں امت مجتمع ہو، اور اس بات میں کوئی شبہ نہیں ہے، ائمہ دین نے اور مورخین نے بالاتفاق یہ بات لکھی ہے کہ 20 سال سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی حکومت کے بالکل امن و امان سے گزرے ہیں، کوئی فساد نہیں ہونے دیا انہوں نے، اور اگر ایسے بندے پنپ جاتے تو پھر ظاہر امت پھر دوبارہ جو خانہ جنگی میں چلی جاتی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ ایسے ایسے معاملات ہوں گے، جو ارادہ کرے امت کے شرازے کو بکھیرنے کا، فَضْرِبُوهُ بِالسَّيْفِ، اس کو تلوار سے مارو، کائنًا مَنْ کَانَ، وہ جو بھی ہو۔ جی مرزا صاحب، اب پتہ چلا حجر بن عدی کیوں قتل ہوا۔ اگلی روایت بھی پڑھیں، اگلی حدیث وہ بھی 1852 نمبر ہے، اس کی دوسری سند۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ، من اتاکم وامرکم جمیع علی رجل واحد، جو شخص تمہارے پاس آئے اس حال میں کہ تم ایک شخص پر اکٹھے ہو چکے ہو، یعنی مسلمانوں کا ایک حکمران ہو، سارے لوگ اس کی حکمرانی کو مان رہے ہوں، اور یہ بالکل آپ دیکھ لیں اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کیسے الفاظ نکلوائے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے دور میں اختلاف تھا،
مسلمان متفرق ہو چکے تھے، کچھ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ، کچھ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ، لیکن سیدنا حسن رضی اللہ عنہ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کے مطابق صلح کی تو وہ امرکم جمیعن ہو گیا، علی رجل واحد بھی ہو گیا، سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ پر ساری امت متفق ہو گئی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ساری امت متفق ہو ایک خلیفہ حکمران پر، اور اس دوران کوئی شخص آئے یرید ان یشق عصاکم، وہ تمہاری قوت کو توڑنا چاہے، تمہاری لاٹھی کو توڑنا چاہے، اور یفرق جماعتکم، تمہاری اجتماعیت کو توڑنا چاہے، فقتلوہ، اس کو قتل کر دو۔ کیا کرو؟ اس کو قتل کر دو، وہ جو بھی ہو اس کو قتل کر دو۔ اگر سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا چوری کرتی ان کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا، تو حجر بن عدی نے اگر ایسا کیا ہے اور اس کو سزا مل گئی ہے تو آپ کو پیٹ سے اپا کیوں پڑ گیا ہے مرزا صاحب؟ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے باب اس پر کیا کام کی، اس حدیث پر، کہتے فیہ الامر بقتال من خرج علی الامام او اراد تفریق کلمۃ المسلمین ونحو ذلک وینہی عن ذلک فإن لم ینتہی قتل۔ کہتے جو شخص حکمران وقت کے خلاف اس طرح اٹھے، خلیفہ وقت کے خلاف اٹھے، مسلمان متفق ہیں ایک خلیفہ پر، اور وہ اٹھ کر آ کر تفرقہ ڈالنا چاہتا ہے، اس کو منع کیا جائے گا، اگر وہ رکتا نہیں تو اس کے ساتھ لڑائی کی جائے گی۔ وَإِن لَّمْ يَنْدَفِعْ شَرُّهُ إِلَّا بِقَتْلِهِ فَقُتِلَ، اگر شر اس کے قتل سے ہی رک سکتا ہے تو اس کو قتل کیا جائے گا لازمی طور پر۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے۔ اب امام ابن العربی المالکی 543 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، 543 ہجری میں، وہ فرماتے ہیں کہ حجر بن عدی کے قتل پر لوگ اعتراضات باز کرتے ہیں کہ یہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے شاید ظلم کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حجر بن عدی کو قتل کرنا، اگر کوئی کہے نا کہ اس کا جرم ثابت ہونا چاہیے، اس کا جرم ثابت ہونا چاہیے نا کہ کس وجہ سے قتل کیا گیا، ورنہ تو ہم کہیں گے کہ ظلمن قتل کیا جائے۔ قلنا، وہ کہتے ہیں مسلمان آگے سے اس کو جواب دیں گے، اہل سنت یہ جواب دیں گے کہ الاصل ان قتل الامام بالحق، کہ مسلمانوں کا جو خلیفہ وقت ہے وہ کسی کو قتل کرتا ہے تو اصل یہی ہے کہ وہ حق کے ساتھ قتل کرتا ہے۔ ظاہر ہے حکمران ہے، خلیفہ وقت ہے، مسلمانوں نے اس کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے، ظاہر ہے اس کو اپنا خیر خواہ سمجھ کے بیعت کی ہے، اور اس کو اگر وہ فسادی سمجھتے تو اس پر بیعت ہی نہ کرتے۔ وہ بالاتفاق حکمران ہے، اگر وہ کسی کو قتل کرتا ہے تو وہ کسی وجہ سے ہی قتل کرتا ہے۔ فمن ادعا انہ بظلم فعلیہ الدلیل، جو شخص یہ کہتا ہے نا کہ یہ ظلمن قتل کیا گیا، دلیل اس کے ذمہ ہوگی کہ وہ پیش کرے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے ظلمن قتل کیا ہے حجر بن عدی کو۔ تو کہتے ہیں وَلَوْ كَانَ ظُلْمًا مَحْضًا لَمَا بَقِيَ بَيْتٌ إِلَّا لُعِنَ فِيهِ معاویہ، وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ ظلمن قتل ہوتا تو ہر گھر میں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ پر لعنت کی جاتی، اس دور میں بھی اور بعد میں بھی کہ انہوں نے کتنا ظلم کیا ہے۔ وَهَذِهِ مَدِينَةُ السَّلَامِ دَارُ خِلَافَةِ بَنِي العباس، کہتے ہیں کہ یہ مدینۃ السلام یعنی دمشق کی بات کر رہے ہیں، جو بنو العباس کا دارالخلافہ ہے۔ وہ کہتے ہیں بنو عباس کی بنو امیہ کے ساتھ جو مخاصمت تھی سارے لوگوں کو معلوم ہے، سب لوگوں کو پتہ ہے کہ ان کی آپس میں نہیں لگتی تھی، مخالفت تھی۔ کہتے ہیں اس کے باوجود مکتوب علی ابواب مساجدہا، کہتے ہیں کہ اس دمشق کے مسجدوں کے دروازوں کے اوپر میں نے لکھا ہوا ہے کہ خیر الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر ثم عمر ثم عثمان ثم علی ثم معاویہ خال المؤمنین رضی اللہ عنہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ ظلم ہوتا تو لوگ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ سے نفرت کرتے، چاہے کہ جو مخالفین ہیں بنو عباس ہیں، بنو امیہ کے مخالفین ہیں سیاسی، لیکن ان کی اپنی مسجدوں کے اوپر یہ لکھا ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بہترین جو لوگ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، اور ان کے بعد سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ۔ تو کہتے ہیں یہ کیسے ہو، کتنا بڑا جھوٹ بولتے ہیں یہ لوگ، کتنے بدبخت ہیں، جھوٹا الزام لگا رہے ہیں کہ ظلمن قتل کیا ہے اور جھوٹی روایات کی بنا پر، اور بعض جو سچے مسلمان تھے ان کو یہ غلطی بھی لگ سکتی ہے، لیکن دلائل دیکھنے کے بعد اگر پھر بھی کوئی ڈٹا رہے تو ظاہر ہے وہ بدبخت ہے نا۔ دلائل دیکھنے کے بعد اگر پہلے اگر کسی نے ناسمجھی میں یہ بات کر دی ہے کہ ظلمن قتل ہوا تو پھر اس پر کوئی نہیں ہے، لیکن اگر اس کو دلائل معلوم ہو گئے ہیں پھر بھی وہ ڈٹا ہوا ہے تو اس کی بدبختی میں کوئی شبہ نہیں۔ یہ امام ابن العربی المالکی نے یہ فرمایا، یہ 543 ہجری کے ہیں فوت ہونے والے،
یعنی 6ठी صدی ہجری کے ہیں، 5ویں صدی ہجری میں پیدا ہوئے، 6ठी میں فوت ہوئے. یہ ہم نے نہیں باتیں کی ہیں، یہ ابن العربی فرما رہے ہیں کہ دمشق کی مسجدوں کے دروازوں پہ یہ باتیں لکھی کندہ کی ہوئی ہیں کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ ابو بکر و عمر و عثمان و علی کے بعد سب سے بہترین ہیں. نبی کریم صلی اللہ، یہ بھی ایک یعنی ان کی فضیلت ثابت ہوگی نا سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی. وہ کہتے ہیں وَلَٰكِنَّ حُجْرًا فِيمَا يُقَالُ رَآ مِن زِيَادٍ أُمُورًا مُنْكَرَةً، کہتے ہیں کہ ایسی روایات آئی ہیں، کہا جاتا ہے کہ زیاد سے اس نے کچھ ایسے امور دیکھے جو اس کو اچھے نہیں لگے حجر کو، منکر امور دیکھے تو اس کو کینکریاں مارنی شروع کر دیں اور پھر اس کی بیعت توڑ دی. وَأَرَادَ أَن يُقِيمَ الْخَلْقَ لِلْفِتْنَةِ، اور اس نے ارادہ کیا حجر بن عدی نے کہ لوگوں کو فتنے کے لیے اٹھائے. فَجَعَلَهُ مُعَاوِيَةُ مِمَّنْ سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، تو معاویہ رضی اللہ عنہ نے اسے ان لوگوں میں شمار کیا جو زمین میں فساد چاہتے ہیں اور فسادیوں کو نکال کر پکڑ کر قتل کر دیا. یہ تو بات امام ابن العربی المالکی کی ہے. ہم ائمہ دین کی رائے یہاں بتا رہے تھے، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم بغیر سند کے ان پر اعتماد کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے. ہم نے ابن العربی المالکی پر بغیر سند کے اعتماد نہیں کیا. سندیں آگے ہم پیش کر رہے ہیں، ذرا وہ ہم آپ کو سنائیں گے. اور یہاں وہ مستدرک کی 3 صحیح روایتیں بھی آ جائیں گی. جو 3 صحیح روایات ہیں نا ان 13 میں سے، اور جو مرزا صاحب لوگوں کو کہتے ہیں پڑھیں، ذرا پڑھ کے دیکھیں. یہ جو صحیح روایت ہے یہ 5977 نمبر، یہ پہلی صحیح روایت ہے. اس میں کیا ہے کہ لما بعث زیاد بحجر بن عدی الی معاویہ تھا، جب زیاد نے حجر بن عدی کو گرفتار کر کے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجا تو امر معاویہ بحبسہ بمکان یقال له مرج عذراء، تو معاویہ رضی اللہ عنہ نے مرج عذراء نامی جگہ میں اس کو قید کرنے کا حکم دیا. ثم استشار الناس فیہ، یہ دلیل مرزا صاحب آپ کی بتائی ہوئی روایات، یہ ہے کہ زبان آپ کی دلیل ہماری، آپ کی زبانی، آپ نے ترغیب دی نا کہ یہ حدیثیں پڑھو، تو ہم نے پڑھ کر لوگوں کو سنائی ہیں، اور جو ضعیف تھیں وہ بھی بتا دی ہیں، جو صحیح ہیں وہ بتا رہے ہیں. یہ پہلی صحیح روایت 5977 نمبر پہ کہ معاویہ رضی اللہ عنہ نے جب اس کو گرفتار کروا لیا تو لوگوں سے مشورہ کیا. اور یہ بات دیکھیں کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ مطلق العنان ایسے نہیں تھے کہ اپنی مرضی سے فیصلے کرتے رہتے تھے، جس کو مرضی قتل کروا دیا، جس کو مرضی چھوڑ دیا. لوگوں کے مشورے سے، اور لوگ کون تھے؟ صحابہ اور تابعین تھے، صحابہ کرام تھے مجلس مشاورت میں. تو ثم استشار الناس فیہ، لوگوں سے مشورہ کیا، سارے لوگ بیک زبان کہنے لگے قتل کرو قتل کرو، اس فسادی کو قتل کرو. قال فقام عبداللہ بن زید بن اسد البجلی، عبداللہ بن زید بن اسد البجلی اٹھے، انہوں نے کہا یا امیر المومنین، امیر المومنین انت رعینا ونحن رعیتک، آپ ہمارے حکمران ہیں، ہم آپ کی رعایا ہیں. وانت رکننا ونحن عمادک ان عاقبت قلنا اصبت، اگر آپ اس سے بدلہ لیں اس کے جرم کا، اگر اس کو سزا دیں. الفاظ سنیں ذرا مستدرک حاکم کے مرزا صاحب، یہ آپ کی بتائی ہوئی روایت ہے، آپ پڑھ کر کیا اس کا ترجمہ سنایا لوگوں کو کہ ایسا ہوا تھا کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ لوگوں کے مشورے سے فسادی کو اس کے انجام تک پہنچایا تھا؟ نہیں بتایا نا لوگوں کو. یہ خیانت ہوتی ہے، یہ حدیث چھپانا ہوتا ہے، اور جھوٹی روایتیں آپ لوگوں کو سناتے رہے، ان کے مفہوم سناتے رہے کہ وہ جی سیدہ عائشہ جو ہے نا مروانا چاہتی تھی سیدنا معاویہ کو، اور یہ بھی کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ اس کو کہتے تھے کہ علی رضی اللہ عنہ کا ساتھ چھوڑ دو. ایسی جھوٹی اور من گھڑت اور ضعیف روایتیں لوگوں کو سنائیں. یہ کیوں نہیں سنائی جس کی سند بالکل صحیح ہے؟ اس کی سند پر آپ اعتراض نہیں کر سکتے. اور خود ہی آپ نے کہا لوگوں کو کہ پڑھ لو وہ 13 حدیثیں. آپ پتہ چلا کہ کس کے آنسو نہیں رکیں گے، شیطان کے آنسو نہیں رکیں گے. کہتے ہیں کہ ان عاقبت قلنا اصبت، آپ ہمارے حکمران ہیں، اگر آپ اسے سزا دیں نا اس مجرم کو تو ہم کہیں گے آپ نے درست کیا، سزا دی اس کو. وَإِنْ عَفَوْتَ قُلْنَا أَحْسَنْتَ، اور اگر آپ اسے معاف کر دیں تو ہم کہیں گے اچھا کیا ہے. وَالْعَفْوُ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، میری رائے یہ ہے کہ معاف کرنا تقویٰ کے زیادہ قریب ہے، معاف کر دیں اس کو. وَكُلُّ رَاعٍ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، ہر حکمران سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا. تو آپ سے بھی سوال کیا جائے گا. اب ظاہر ہے کہ آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ کیا فیصلہ کرنا چاہیے، آپ کر لیں. میری رائے یہ ہے کہ آپ اس کو معاف کر دیں. اگر قتل کریں تب بھی اپنے جرم کی سزا پائے گا، اس کو قتل کرنا ظلم نہیں ہے. یہ ہے مستدرک حاکم میں صحیح روایت. مرزا صاحب سب لوگ کہہ رہے ہیں، اس سے تنگ ہیں اس کی فتنہ انگیزیوں سے، حجر بن عدی کے، کہہ رہے ہیں اسے قتل کرو. اور ایک بندہ کہتا ہے اگر تھوڑی ڈھیلی بات کرتا ہے
تو قال فتفرق الناس عن قوله، لوگ اس کی یہ بات سن کر منتشر ہو گئے، انہوں نے کہا نہیں ہم نہیں اس کی بات مانتے، اس نے یہ کیوں کہا کہ اس کو معاف کر دینا چاہیے، اس کو تھوڑی سی بھی گنجائش دینے والا بندہ بھی صحیح نہیں ہے، ہم اسے صحیح نہیں سمجھتے، کیوں گنجائش دی جائے ایسے فسادی کو جو زمین میں فساد کرنا چاہتا ہے اور خانہ جنگی کروانا چاہتا ہے مسلمانوں میں۔ یہ تھا اصل مسئلہ حجر بن عدی کو قتل کرنے کا۔ مرزا صاحب آپ کو سمجھ آیا کہ نہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ بھی اگر چوری کرے تو اس کو سزا ملے، یعنی جو جرم کرے اس کو سزا ملے گی، چاہے وہ نبی کی بیٹی کیوں نہ ہو۔ اور اگر جرم کرے کوئی وہ جس کے بارے میں جھوٹی روایتیں آپ پیش کر رہے ہو کہ وہ صحابی تھا، جو صحابی بھی نہیں ہے اور فسادی بھی ہے، سارے لوگ اس کی شرارتوں سے تنگ ہیں اور کہہ رہے ہیں اس کو قتل کرو، اس کو اگر قتل کیا جاتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے بھی ہیں کہ جو لوگ ایک خلیفہ وقت جس پر لوگ متفق ہیں، یاد رکھیں جس پر لوگ متفق ہیں، اس کے خلاف کسی کو ابھارنے کی کوشش کرتا ہے اس کو قتل کرو، وہ جو بھی ہو۔ اور دوسری روایت جو اس حوالے سے صحیح ہے وہ 5980 نمبر ہے۔ یہی 13 روایتیں نا مستدرک حاکم کی جو مرزا صاحب آپ پیش کرتے ہیں، لوگوں کو پڑھنے کی ترغیب دیتے ہیں اور کہتے ہیں آپ کے آنسو نہیں رکیں گے، آؤ نہ آنسو بہاتے ہیں، کس بات پر بہانے ہیں اس کا فیصلہ یہ روایت سن کر کرنے آپ نے۔ عمر بن جریر کہتے ہیں، ابو زرع بن عمر بن جریر کہتے ہیں کہ جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ ما وفد جریر قط الا وفدت معه، جب بھی وہ کہیں جاتے معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس تو میں بھی ان کے ساتھ جاتا، یہ ان کے پوتے تھے جریر رضی اللہ عنہ کے۔ وما دخل علی معاویہ الا دخلت معه، جب بھی میرے دادا جریر رضی اللہ عنہ سیدنا معاویہ کے پاس گئے میں بھی ان کے ساتھ ہی سیدنا معاویہ کے پاس گیا۔ وما دخلنا معه علیہ الا ذکر قتل حجر بن عدی، اور ہم جب بھی سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، جب بھی گئے تو انہوں نے حجر بن عدی کے قتل کا ذکر کیا کہ مجھے بتاؤ میں اسے قتل کروں کہ نہ کروں، بھی میں اسے تنگ آ گیا ہوں، سارے لوگ قتل کرنے کا کہہ رہے ہیں، آپ بتائیں کہ کیا کہتے ہیں۔ وما دخلنا معه علیہ، اور ہم نہیں داخل ہوئے کبھی بھی سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ پر الا ذاکرہ، مگر انہوں نے ذکر کیا، سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے، ذاکرہ میں ہوا ضمیر قریب کی طرف لوٹے گی، جو علیہ میں ہی ضمیر ہے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے لیے۔ جب بھی ہم سیدنا معاویہ کے پاس گئے تو جریر بن عبداللہ البجلی صحابی رسول، ان کی موجودگی میں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے ذکر کیا کہ حجر بن عدی کو قتل کرنا ہے، میں ارادہ بنا چکا ہوں قتل کرنے کا۔ یعنی صحابہ اور تابعین اور لوگوں سے مشورے کے بعد اخیر ہو گئی، جب کوئی اور راستہ اصلاح کا نہیں رہا تو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے اس کو قتل کر دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل کیا ہے۔ اور یہ کتنے ظالم لوگ ہیں، دیکھیں ان کو کچھ خیال نہیں آتا۔ علی رضی اللہ عنہ، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ اور طلحہ و زبیر رضی اللہ عنہما، سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ اور سیدنا مغیرہ بن شعبہ اور جلیل القدر صحابہ سے اگر لڑائی کریں تو یہ کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ نے قرآن کا کہا مان کے لڑائی کی، ان سے قرآن کی مان کر ان سے لڑائی کی، حالانکہ وہ روایت بھی ثابت نہیں ہے جس روایت کی بنا پر یہ کہتے ہیں۔ تو علی رضی اللہ عنہ اگر صحابہ کے خلاف، ام المومنین کے خلاف لڑائی کریں، آپ کہتے ہیں درست کیا ہے اور کرنا چاہیے تھا، یہ قرآن کی بات مانی ہے، تو معاویہ رضی اللہ عنہ ایک فسادی کو قتل کرواتے ہیں تو پھر آپ ان کے خلاف ہو جاتے ہیں، پھر آپ کہتے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ عنہ نے ظلم کیا ہے۔ معاویہ رضی اللہ عنہ نے کیسے ظلم کیا ہے؟ سارے لوگ انہیں کہہ رہے ہیں کہ اس بندے کو قتل ہونا چاہیے، اس کو معافی کی کوئی گنجائش نہیں، اس نے یہ فساد نہیں چھوڑنا ہے، بہت فساد کر چکا ہے۔